جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. جی قصوری صاحب بسم اللہ. الرحمن الرحیم. جہاد جہد سے ہے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، تقوی کے لیے، توحید کی تبلیغ کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، منکرات کے انسداد کے لیے جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد کے زمرے میں آتی ہے. جہاد کی روح اور بنیاد قرآن کریم کی روشنی سے ہمیں ملتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس قرآن کی روشنی میں لوگوں کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے. قرآن لا ریب ہے، شک شبے کی گنجائش ہی نہیں. تو اب قرآن سے کسی بھی منفی جہاد کا تصور بھی محال ہے. پھر اس روشنی میں جس طرح مفتی حنیف قریشی صاحب نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا کہ ایک جہاد باللسان ہے، جس طرح رمضان میں بول میں علماء کرام معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں یہ جہاد ہے. اسی طرح لکھنے والے جو تحریریں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی اچھا ڈرامہ ترتیب دیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے. اسی طرح اگر معاشرے سے منکرات کے خاتمے اور اچھائی کے فروغ کے لیے کوئی آدمی مال خرچ کرتا ہے تو یہ مال کے ذریعے جہاد ہے. جہاد کا ایک حصہ قتال بھی ہے، جس کو عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قتال ہی جہاد ہے. یہ نہیں، مسلمان تو پیدائشی مجاہد ہوتا ہے اور آخر تک وہ مجاہد ہی رہتا ہے. قتال کی ضرورت بہت کم پیش آتی ہے، ہر وقت قتال نہیں ہوتا. اسلام محبت اور پیار کا دین ہے، جنگ و جدال کو بالکل پسند نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ آپ نگاہ تو ڈالیں، کس قدر آپ پہ مظالم کیے گئے، کس قدر آپ کو تنگ کیا گیا. آپ عفو اور درگزر سے ہی کام لیتے رہے، لیکن جب معاملہ پانی سر سے گزرنے لگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قتال کے لیے میدان میں نکلے ہیں. آج کل معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود رو جھاڑیوں کی طرح پرائیویٹ جہاد کی کمپنیاں نظر آ رہی ہیں. اسلام بالکل اس کی جو ہے وہ حمایت نہیں کرتا، اس کی نفی کرتا ہے. اس سے معاشرے میں مثبت اصلاح نہیں آتی بلکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. اب خودکشی تو ویسے ہی ناجائز ہے، کوئی بہت بڑا عمل ہو. جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ پاکستان سے محبت کرنے والوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی وطن عزیز کی حفاظت کے لیے، جسموں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی مرضی سے ایک تصور پیدا کر کے میں نے اب مساجد میں نمازیوں کو اڑانا ہے، مساجد میں مدارس میں پڑھنے والے طالب علموں پہ میں نے حملہ آور ہونا ہے، وطن عزیز کے دفاع کے لیے شب و روز کمر بستہ رہنے والے ریاستی اداروں کو میں نے نقصان پہنچانا ہے. تو یہ تو سراسر ظلم ہے، یہ اس کی بنیاد جہالت ہے. دین اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، یہ حرام ہے. اور ہمیں تو خاص کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ایک اسلامی ریاست ہے، بہترین ہماری افواج ہیں، وہ بری افواج ہوں، فضائی افواج ہوں، وہ بحری افواج ہوں، سپاہی سے لے کے سپہ سالار تک آپ دیکھیں گے تو ایک ایک فرد جو ہے وہ جذبہ جہاد سے سرشار نظر آئے گا. ہمیں ان کی معاونت کے لیے کھڑا ہونا ہے، نہ کہ اپنے طور پہ کوئی اس طرح کی پارٹی بنا کے ہم جنگ و جدال کا راستہ اختیار. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، لڑکے جن کو برین واش کیا جاتا ہے اور برین واش کر کے ان کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے مساجد میں، امام بارگاہوں میں، پبلک پلیسز پہ، ان نیم آف جہاد. اور اوبیسلی وہ بچے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو اتنا علم نہیں ہوتا. سو یہ پروپوگنڈا پورا، یہ جیسے ابھی قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ تقریباً 56 ممالک ہیں، تو اوبیسلی مسلمان ممالک کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ کچھ 5-6 ممالک چھوڑ کے
बाकी मुस्लिम ममालिक में जितनी परेशानी और प्रॉब्लम्स रहती हैं वो सब आपके सामने है। ऑब्वियसली ये सब कुछ जो है ये इस्लामोफोबिया की वजह से है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।